جتنا اسلامی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں، مسلم سوسائٹی کو، اسلامی حکومتوں کو، خلافتوں کو نیک لوگوں نے بیڑا غرق کیا ہے نا، اتنا دوسروں نے بیڑا نہیں غرق کیا. وجہ کیا ہے؟ بے موقع نہیں عن المنکر. سمجھتے ہو؟ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کوئی برائی ہے، واقعی وہ برائی تھی، آپ نے بے موقع اس پہ انگلی اٹھانا شروع کر دی. کئی بار میں عبد الرحمن اشعث کی مثال دے چکا ہوں. حجاج بن یوسف کے خلاف بغاوت کی عبد الرحمن اشعث نے. سارے نیک لوگ تھے بھائی، چھوڑ دیتے حجاج بن یوسف کو اپنے حال پہ. اس ظلم کو ٹھیک کرنے سے تمہیں ملا کیا؟ حکومت کا بیڑا غرق ہو گیا، اسلامی خلافتیں کمزور ہو گئیں، بیڑا غرق ہو گیا، ہماری ساری فتوحات کا دروازہ رک گیا. یہ سارے نیک لوگ تھے جو برائی کو دیکھ کے خاموش نہیں رہے، لیکن ٹھیک کرنے کا وہ طریقہ اختیار کیا انہوں نے جس سے حالات سیٹ ہونے کے بجائے اور زیادہ خراب ہو گئے. حجاج بن یوسف کی مثال ہے، ظالم تھا تو اسلامی فوجیں گئی ہوئی تھی مجاہدین لڑنے کے لیے، انہوں نے بولا ہم اتنا بڑا لشکر ہمارا تیار ہو گیا ہے کہ اب عیسائیوں سے تو بعد میں لڑیں گے، پہلے اپنوں کو تو ٹھیک کر لو. یہ آج کل بڑا نعرہ چل رہا ہوتا ہے نا، ابے دوسروں کو چھوڑو، پہلے ان کو تو ان کو ٹھیک کرنے میں. وہ کیا ہوا؟ عبد الرحمن اشعث نے اتنے بڑے بڑے بعض صحابہ بھی تھے اس میں، تابعین بھی تھے، محدثین بھی تھے، وہ سارا لشکر لے کر خود اپنی ہی حکومت پہ حملہ کر دیا. جب حملہ کیا ہے تو حملہ ناکام ہونا تھا، کیونکہ حکومت کے پاس جو طاقت اور قوت ہوتی ہے وہ وسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلا؟ جو اسلامی فتوحات کا ایک بہت بڑا سلسلہ تھا اس کو بہت بڑا دھچکا لگ گیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن نہی عن المنکر کا جذبہ مسلمانوں میں ختم نہیں ہوا کہ ہم نے برائی کو جڑ سے ختم کرنا ہے، ایسی کی تیسی کرنی ہے برائی کی. کچھ وقت تو صحیح ہو گیا کہ یار یہ اب نہیں کرنا، یہ کام ظالم ہے، اپنی ذات سے ہوگا. بھائی مسلمانوں کو تو فائدہ ہو رہا ہے نا، بہت سے علماء نے فتویٰ دیا بغاوت حرام. لیکن کیا ہوا؟ بنو امیہ کے کچھ مظالم تھے، اچھے کام بھی کیے بنو امیہ نے، کچھ برے کام بھی کیے. ہر حکومت میں ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. کیا ہوا؟ بنو امیہ کی مضبوط خلافت تھی تو بنو عباس اس کے خلاف اٹھتے رہتے تھے کہ نہیں جی اس دور میں یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط. حالانکہ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے سامنے تھی کہ بھائی وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ، ظالم حاکم کا پرسنل جو اپنا عمل ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا کبھی بھی. وہ کس پہ چھوڑ دو؟ اللہ پہ. تم نے کس کو دیکھنا ہے؟ اسٹیٹ کو دیکھنا ہے، خلافت کو دیکھنا ہے، حکومت کو دیکھنا ہے. اجتماعیت کی خاطر تم نے انفرادیت کو قربان کرنا ہے. بہت ساری احادیث ہیں اس بارے میں، 2 اور 2 4 کی طرح. لیکن ہوا کیا کہ بنو عباس پھر کوشش میں لگے رہے. ایک دفعہ بغاوت کی، وہ پکڑے گئے، سب کو اڑا دیا بنو امیہ نے نا، سب کو قتل کر دیا. تو اب جب قتل کیا ہے تو دشمنی کم ہوگی بڑھے گی؟ بولو. اس سے بنو عباس کے دل میں بنو امیہ کی دشمنی کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ گئی. بنو عباس نے بولا ٹھیک ہے ہمارے بندے مارے ہیں، حالانکہ وہ مارے اس بیس پہ تھے کہ بغاوت کر رہے تھے. لیکن پھر اتنی کمپلیکیٹڈ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ پبلک کو پتہ ہی نہیں ہو رہا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے. پیچیدگیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اس سے. نتیجہ کیا نکلا کہ بنو عباس لگے رہے اور وہ قتل پکڑ کے بندے مارتے رہے. اس سے حکومت کے خلاف نفرت اور بڑھتی چلی گئی. بالآخر بنو عباس نے بنو امیہ کی خلافت کا خاتمہ کر دیا. جب خاتمہ کیا ہے نا تو اب دیکھو محمد بن قاسم جیسا مجاہد، اگرچہ بنو امیہ کا تھا، سارے برے تھوڑی تھے بنو امیہ میں، وہ لڑنے کے لیے آیا ہوا تھا ادھر سندھ میں. تو اب جب بنو عباس کی حکومت آئی، انہوں نے بولا ایسی کی تیسی ان کے جتنے کمانڈر ہیں، جتنے لوگ ہیں، سب کو پکڑ کے ماریں گے، ہم قتل کریں گے. حتیٰ کہ قبروں سے لاشوں کو نکال کے ان کی توہین کی ہے بنو امیہ کے لوگوں کی. لیکن اس سے اسلام کو کیا فائدہ ہوا؟ کخ بھی فائدہ نہیں ہوا. محمد بن قاسم کو قتل کر دیا جو اسلامی ہیرو تھا، بدنامی الگ ہوئی. اور بنو امیہ بھی بہرحال حکومت میں تو رہے تھے نا، انہوں نے جا کے فرار اختیار کی اور ایک الگ اسٹیٹ قائم کر دی. اور یہ پہلی دراڑ تھی کہ مسلمان خلافتیں 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو.